آنکھوں کے سامنے سے پچھلے دنوں بھی گزری ہے جس میں ارشد ندیم صاحب بالکل ایسے ہی جیولن میں ان کو دیکھتا رہا ہوں. اسلامی گیمز میں ہمارے ساتھ گئے تھے, وہ ایشین گیم میں ہمارے ساتھ گئے تھے, کامن ویلتھ گیم میں ہمارے ساتھ گئے تھے, اور اپنے خرچے پہ تو نہیں گئے, گورنمنٹ بھیجتی رہی ہے ہر جگہ. عمران خان being a cricketer or being a sportsman, ان کو فالو کیا بچپن سے, یو نو just think big. آپ کو پہلے جس نے ایگزامپلس دی ہیں, ارشد ندیم کی ہے, جہانگیر بھائی کی ہے, عمران خان, وسیم اکرم, ہاکی ٹیم کے ہیں, شہباز احمد جونیئر. سام بھائی, پاکستانی کرکٹ کی اگر میں بات کروں تو بھائی ویسے تو کرکٹ کی بات نہ ہی کریں, کہ دیکھنے چھوڑ دیے میں نے ورلڈ کپ کے بعد. پاکستان اسپورٹ بورڈ کے 3 DGs چینج ہو گئے ہیں 5 مہینے کے اندر. تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پورا اپنا ویژن لے کر, وہ 2 ہفتے کے بعد بندہ چینج ہو جاتا ہے, دین یو ہیو ٹو گو اگین. یہی حال جو ہے PCB کا بھی ہو رہا ہے. وہ ڈیبیٹ میں نہ پڑے, رونالڈو میرا فیوریٹ ہے کہ میسی فیوریٹ ہے. آپ کے آنے سے پہلے میں نے میسی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی. ابھی بھی آئی بلیو بابر از the best player we have. I really seriously don't want کہ جو اسکواش کا اشر ہوا ہے ہمارے ملک میں, جو ہاکی کا ہوا ہے, وہ ٹینس کے ساتھ بھی ہو. ان the only پاکستانی اینڈ مسلم پلیئر پہلا جو گرینڈ سلیم فائنل کھیلا ہوا ہے اینڈ ٹاپ 5 دنیا کے میں پہنچا ہوا ہے ورلڈ کے. اللہ کے فضل و کرم سے راجر فیڈرر کو میں نے ہرایا ہوا ہے, رافا نڈال کو بھی, اینڈی مرے, جوکووچ. بہت سی ادر اسپورٹس میں انفارچونیٹلی میرٹ پہ لوگوں کو نہیں بھیجتے, فیوریٹزم وغیرہ کرتے ہیں. یہ السلام علیکم ناظرین, خبریں ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ فرنٹ فٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں فضل عباس سید. ناظرین, اس پوڈ کاسٹ میں باتیں ہوں گی فرنٹ فٹ پر, اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو سپر سٹار موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں احسام الحق صاحب کی. سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, بچپن کا احسام الحق کیسا تھا؟ السلام علیکم جی. بچپن کا احسام الحق آج کل کے احسام الحق سے بہت ڈفرینٹ تھا, جو سننے میں بھی آیا ہے, اور جو جب آئی تھنک شرارتی بہت تھا میں. اور اگر آپ 1 2 3 سال کی بات کریں, اینڈ آئی واز اے ویری ایکٹیو کڈ, اینڈ خاندان میں تو مشہور تھا جی, اگر کوئی بچہ رو رہا ہوتا تھا کسی فیملی فنکشن پہ کہ جی احسام ہی نے اس کو مارا ہوگا یا گرایا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا. آئی تھنک تھوڑا سا ہیلدی تھا میں, تو آئی یوز ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف مائی سائز. جب میں اسکول میں گیا, کریسٹن ماڈل ہائی سیکنڈری اسکول میں, ہماری وہاں پہ جو ہے ٹیچر تھی مس میجبین. She had a very strong impact on me. انہوں نے مجھے جو ہے نا ذرا بہت ہی چینج کر دیا میری پرسنالٹی کو. اینڈ میری امی کو بھی تھوڑا سا شوق ہو گیا تھا when I was 5 6 years old کہ میرا بیٹا تو بالکل چینج ہو گیا ہے, پہلے اتنا شرارتی ہوتا تھا, اب اتنا مدب سا ہو گیا ہے, and all that kind of stuff. ان کا اوپر لیکن I think it was a good step by her. میرے خیال سے ان کا امپیکٹ بہت پازیٹیو تھا, not a negative way, but was a very positive one. School days, I think I feel very lucky and blessed کہ کریسٹن ماڈل میں I grew up جہاں پہ اسپورٹس کو بہت پروموٹ کیا جاتا تھا. It was one of the very few schools at that time in Lahore at least, ایچیسن تھا یا کریسٹن ماڈل ہی تھا جہاں پہ کافی اسپورٹس کو پروموٹ کیا جاتا تھا. تو I was known as jack of all trade, master of none والا سین تھا. ہر اسپورٹس کے اندر میں ٹانگ اڑائی ہوئی تھی, whether it was football, cricket, hockey, swimming, table tennis, badminton. جنا ہاؤس تھا میرا, and I used to participate in all the sporting activities اسکول میں, and I think that actually helped me. جو ٹرانزیشن تھا میرا ٹینس کے اندر بھی, اسٹیمنا اور باڈی ڈیولپمنٹ اور تھوڑے سے مسل ڈیولپ ہوئے ہوئے تھے ڈوئنگ آل دا ادر اسپورٹس. تو اللہ کا فضل و کرم سے جی, امی ابو نے ہر چیز سے نوازا ہے, کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں ہوئی. اینڈ آئی گرو اپ ان ٹینس پلئنگ فیملی. میرے نانا خواجہ افتخار احمد وہ پاکستان انڈیا نمبر 1, امی میری ماشاء اللہ سے نوشین احتشام پاکستان نمبر 1 تھی ٹینس کی. میرے ماموں بھی کھیل چکے ہیں, میرے کزنس بھی کھیلے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے. تو گرو اپ ان اسپورٹس اورینٹیڈ فیملی, تو اس لیے کبھی پیرنٹس نے روکا بھی نہیں اسپورٹس کھیلنے سے. اچھا احسام بھائی, اسپورٹس کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن اگر بات کی جائے اسٹڈیز کی, تو اسٹڈیز میں کیسے تھے؟ ایکچولی ended up being a very good student, solid. I won't say top 10 میں آتا تھا میں, at least top 15 اسٹوڈنٹ تھا میں. میٹرک کی بات کریں, I got 706 out of 850. I did my bachelor's, I did my master's as well, تو پنجاب یونیورسٹی سے. تو obviously میری سارے اب جو کزنس وغیرہ ہیں ڈاکٹرز انجینئرز ہیں all that, میں ایک بنا ہوں پروفیشنل نانا کے بعد, جس who took tennis as a profession یا کسی اسپورٹس کو بھی. تو was a little bit different, لیکن ہماری فیملی میں ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. میں نے جو اپنی بک لکھی تھی 2010 میں, اس کے بھی پہلے پیج پہ پہلا پیج بفور دا بک اسٹارٹس وہ یہی ہے کہ اسپورٹس ہیلپ بیکم اے گڈ اسٹوڈنٹ, بٹ ایجوکیشن ہیلپس یو بیکم اے گریٹ اسپورٹس مین. تو آئی ڈو بلیو کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ایک ٹائم پہ آ کے آپ کو تھوڑی سی سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں, whether you want to turn pro یا بالکل اسٹڈیز کی طرف چلے جائیں. دونوں ہائی لیول پہ کرنا میرے خیال سے بہت ڈیفیکلٹ ہے اور آلموسٹ امپاسبل ہی ہے. ایک ٹائم پہ جا کے آپ کو پھر ایک
डायरेक्शन लेनी होती है. बिल्कुल. And उस वक्त when I was 18 I got a lot of scholarships from America. Tennessee से, University of Texas, even Stanford से मुझे ऑफर आई, क्योंकि I was world number 6 था at that time under 18 में, Asian number 1 था. तो बहुत ऑफर्स आए, लेकिन उस वक्त अब्बू और पेरेंट्स ऑब्वियसली अम्मी अब्बू डिसाइड करते हैं when you're 17-18 कि बच्चे ने किस तरफ जाना है. एंड माय फादर ऑप्टेड के हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे. अच्छा, वालिदैन आपके माशाल्लाह से सपोर्टिव थे, लेकिन मदर के ज्यादा क्लोज थे या फादर के? स्पोर्टिंग तो एक्चुअली मेरी मदर ही थी. फादर तो माशाल्लाह से इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, बट ही हैज सपोर्टेड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. मदर को भी एक्चुअली मेरी अम्मी नंबर 1 बनी शादी के बाद. एंड उसके बाद मुझे भी अबू स्कूल से ले जाते थे 2-3 बजे. He will drop me at the tennis courts. अपने दफ्तर जाएंगे, फिर दफ्तर से मुझे 5-6 बजे आके पिक करते थे. Then we used to go home. And जितनी sacrifices honestly मेरे फादर ने किए मेरे लिए, मेरे प्रोफेशन के लिए, even for my sister and my younger brother. मैं अपने आप को वो करते हुए अपने बेटे के लिए now and अपनी बेटी के लिए बड़ा tough समझता हूँ. Even though my son is only 2 years old, लेकिन but वो generations different है जी हमारे parents की. I think what they have done for this generation is unbelievable, और एक standard set कर दिया है. और मैं तो ये कहता हूँ if I can be half the person my dad is, मैं I'll be a very satisfied man, और उसी की कोशिश में लगा हूँ मैं. एंड लेकिन या पेरेंट्स के टेनिस शुरू तो अम्मी की वजह से हुई ना, क्योंकि अम्मी खेलती थी, मैं नाना खेलते थे. तो नान के जो है मेरी स्पोर्टिंग फैमिली से, अब्बू जो हैं सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन हैं, लेकिन यू नीड सपोर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम. किस एज में आके मतलब आपने ये सोचा है कि मेरी डायरेक्शन जो है वो टेनिस की तरफ ही होनी चाहिए? भाई मोस्टली लोग बिलीव तो नहीं करेंगे, बट आई थिंक डायरेक्शन उस वक्त ली गई सही तरह प्रोफेशन में व्हेन आई टर्न प्रो एट एज ऑफ 19. जब वो स्कॉलरशिप्स का डिसीजन लेना था या प्रोफेशनल टेनिस का लेना था. मैं टेनिस खेल रहा था बेसिकली टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड. मेरा सिर्फ पहला गोल ये था जब मैं बचपन में था 14, 15, 16. मैं स्टार्टेड टेनिस एट द एज ऑफ 13, जो कि बहुत लेट है. तो क्रेस्टेड मॉडल में आई वाज बेस्ट स्विमर ऑफ माय स्कूल फॉर 5 years इन अ रो. मेरे ख्याल से वो अभी भी वो रिकॉर्ड है वहाँ पर. लेकिन टेनिस वो था कि जब 14-15 का हुआ, नेशनल जीतने शुरू किए 16-17 में. जब बचपन में होते हैं आपको एक गोल होता है कि यार, या एक विजन कह लें या ड्रीम होती है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है. बिल्कुल ठीक है. तो I felt or I sensed that tennis gave me that opportunity कि I can make my parents proud. When I used to win titles या national tournaments, अम्मी आ रही हैं, अब्बू आ रहे हैं, we are so proud of you. और वो चीज़ें जो है ना normally mostly academics में मुझे नहीं होती थी. And I never topped my class, so उसमें ये था. लेकिन 17 I always thought कि I'll go to America. कॉलेज जाऊंगा मैं. मेरे कजन्स जो हैं पहले जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने भी वही पाथ लिया था. तो I was like okay, I'll just do that, pursue education भी, टेनिस भी फिर देखेंगे. लेकिन जब 18 में अब्बू ने डिसाइड किया, then I felt कि I have to get even more serious about my game, about everything, क्योंकि ना तो पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, ना प्राइवेट स्पॉन्सरशिप थी कोई. तो आई थिंक एट द एज ऑफ 18 when I was world number 7 था, मैं एशियन नंबर 1 था वहाँ पे. then things got serious, और उस पर फिर डिसाइड किया कि जी now we're going to go all in, and mind भी और बॉडी भी फिर उस वक्त थी कि अच्छा चलो जी it's going to be my profession now. अच्छा एहसाम भाई, ये बताएं दोस्तों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, कितना टाइम उन्हें देते हैं? और फिर दोस्तों के साथ कुछ पुराने भी दोस्त होंगे जिनके साथ कोई शरारत का कोई टाइम भी याद होगा? नहीं, शरारतें तो बहुत की हुई हैं जी. ग्रोइंग अप ऑब्वियसली 17, 18, 19, 20 की जब हुआ, मैं स्कूल से कॉलेज के दिनों में आना शुरू हुआ. ज्यादा क्लोज मेरे दोस्त थे हु वर प्लेइंग टेनिस या इन्वॉल्व थे टेनिस से, मेरे दोस्त बने. स्कूल्स वाले अनफॉर्चुनेटली स्कूल तक ही रहे, लेकिन अब व्हाट्सएप की दुनिया आ गई है, फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, उस पे वी गॉट कनेक्टेड अगेन. अब जो सारे मेरे क्लास फेलोज हैं, डी सेक्शन हमारा होता था, तो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप. तो मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ, दे माशाल्लाह से दे डू द लेवल बेस्ट कि जी कोई डिनर रख लें, कोई गेट टुगेदर कर लें. तो अब जाके पिछले 5, 6, 7 सालों के बाद जो है ना, थोड़ा से स्कूल फ्रेंड्स के साथ दोबारा इंटरेक्शन शुरू हुई है. और फिर वो पुरानी यादें, टीचर्स के साथ जो मस्तियां करते थे या स्कूल में जो करते थे, वो सारे वाकयात. टेनिस में ऑब्वियसली अपने तो काफी मजे होते रहे. डिफरेंट टूर्स किए हुए हैं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, हर प्लेयर के साथ, कोच के साथ, कैप्टन के साथ डिफरेंट वाकयात हुए हुए हैं. कुछ शेयर कर सकता हूँ, कुछ मैं शेयर नहीं कर सकता. कुछ मैंने शेयर कर लिया तो मेरे दोस्त मुझे गालियां देंगे. तो इस तरह की चीजें हैं. लेकिन बचपन वाज गुड. इतना ज्यादा शरारती तो मैं नहीं कहूँगा
کسی کو ہارم پہنچایا ہے میں نے. موسٹلی مجھے خیال سے وہ شرارتوں وغیرہ کی وجہ سے مجھے ہارم خود ہی پہنچا ہے. تو whether it was playing with my cousins, پکڑم پڑائی یا چھپن چھپائی, یا اس وقت ہوتا تھا ڈارک روم ہوتا تھا, میں نے کٹ اپنے لگوائے ہوئے ہیں ادھر بھی. کرکٹ کھیلتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, بائک کراس کر رہی تھی گراؤنڈ کو, تو وہ بائک نے آ کے میرے نی میں مارا مجھے. اس طرح کی چیزیں ہیں. میں کہ گھوڑ سواری کی, گھوڑے سے گر گیا میں, اس کے بعد دوبارہ کبھی چڑھا نہیں زندگی میں گھوڑے کے اوپر. تو یہ ہے زیادہ. آئی تھنک بہن میری 1 سال چھوٹی ہے مجھ سے, تو آئی تھنک گروئنگ اپ زیادہ فن وغیرہ ایکٹیویٹیز تو میں نے اس کے ساتھ ہی کی ہیں. اینڈ ایک چیز چلیں میں کر لوں گا, آبویسلی جب آپ گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ملک باٹلز ہوتی ہیں, تو امی والدین ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد باٹل چھوٹ جائے. تو میں آئی تھنک آئی واز 4 یا 5 تھا جو بھی تھا, تو میرا بہت کوشش کر رہے تھے کہ میری باٹل چھوٹ جائے نا. تو باٹل چھٹوائی, لیکن بہن مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی, تو آئی یوز ٹو سی ہر کہ یار میں پانی وہ جو ہے یا دودھ جو ہے وہ گلاس میں پی رہا ہوں, بہن میری فیڈر میں پی رہی ہے, یہ وہ چیزیں. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ امی جو ہیں میری بہن کو دیتی تھی دودھ فیڈر وغیرہ میں, تو میں آئی یوز ٹو ٹیک اٹ آؤٹ آف ہر ماؤتھ, اور میں پی کے جو ہے نا اس کے خالی بوتل جو ہے نا منہ کے اندر ڈال دیتا تھا. تو ایک دفعہ کوئی ہوا گھر پہ, امی نے سلایا ہوا تھا میری بہن کو میرے خیال سے, تو آئی جسٹ فاؤنڈ این اپرچونیٹی کہ امی بھی نہیں ہے, بہن سو رہی ہے, تو میں جو نا بوٹل لے کے تو میں بیڈ کے نیچے گھس کے, وہ امی آ گئی تو انہوں نے دیکھا تو وہ بوٹل ہی نہیں ہے, تو ان کو لگا کہ شاید بیڈ کے نیچے گر گئی ہے شاید میری بہن کی. تو نیچے دیکھا تو وہ میں پی رہا تھا اس میں, تو تھوڑی سی ڈانٹ پڑی. اس دن پھر پڑوسن پکڑی گئی. ہاں پکڑی بھی گئی, اور ہوا یہ انفارچونیٹلی اس دن سے یا اس مہینے میں امی نے میری بہن کی بوٹل بھی چھٹوا دی 1 سال پہلے ہی یار. یہ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. صحیح. اچھا اسام بھائی, جب مطلب آپ خود بھی ٹینس کی طرف آ رہے تھے, تو کوئی ایسی ایک سیلیبریٹی ہوگی جو آپ کی مطلب آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ میری پسندیدہ شخصیت ہے, میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں. بھائی دیٹ ٹائم جو ہے نا گروئنگ اپ, اس وقت صرف ایک ہی چینل ہوتا تھا پاکستان کا نیشنل, اس کے اوپر ویمبلڈن فائنل دکھائے جاتے تھے. اینڈ ایٹ دیٹ ایرا جو میں گرو اپ کر رہا تھا, تو آئی واز گروئنگ اپ, تو اس میں بورس بیکر اور اسٹیفن ایڈبرگ کے فائنلز ہوتے تھے. دے پلیڈ 3 years in a row ویمبلڈن فائنلز ایکچولی. تو وہ جو انٹرنیشنل میچز تھے, میں تو کبھی ٹریولنگ نہیں کی تھی ٹل آئی واز 16-17, تو اس وقت کیبل تھا نہیں, تو وہ پی ٹی وی پہ ہی سارے میچز آتے تھے. تو اس پہ وہ ایڈبرگ جو تھا نا میرا, ہی بیکیم ون آف مائی فیوریٹ پلے. تو when I traveled to London, I was very lucky and to meet him also and to practice with him as well. تو وہ پریکٹس کرنے کے بعد, اس کو ملنے کے بعد, وہ ایک عزت جو ہے نا لیول ایک اور ہی بڑھ گیا اس کی میری نظر میں اس کے لیے. تو growing up I would have to say کہ it was Edberg. During the line even as Vic تھا ایک کروشین پلیئر, اور اگر آپ کی بات کریں پچھلے 10-15 سالوں میں, تو that has been Roger Federer. تو یہ 3 بیسکلی has been. اچھا ماشاء اللہ سے آپ نے آلموسٹ پوری دنیا کے اندر آپ نے مختلف جگہ پہ آپ نے ٹریول کیا ہے. کہاں کی جو ہے خوبصورتی نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے؟ میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں. خوبصورتی نہیں جی, آبویسلی سب سے زیادہ پاکستانی, میں ہیو ٹو سے. ہم جو ہے نا وہی ہوتا ہے گھر کی مرغی دال برابر والی بات کرتے ہیں ہم. اینڈ آئی تھنک آئی ایم میریڈ ٹو ون آف دا موسٹ بیوٹیفل گرلز ان دا ورلڈ آلسو. خیر سے میری بیوی جو ہے, اینڈ خوبصورتی ہے جی دنیا میں میرے خیال سے ہر جگہ ہے. وہ تو نظر پہ ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کیا ہے, بیوٹی لائز ان دا eyes of the beholder, تو اس کی بات ہے. اینڈ as such specifically I wouldn't say کہ یہاں پہ زیادہ ہے, لیکن I think ہمارا جو مسلم ریجن ہے نا, I believe that کہ وہاں پہ زیادہ ہے. سیریا, لیبنان ہو جائے, ایران ہو جائے, obviously پاکستان وغیرہ بھی جو ہیں ساری, I think یہاں کی بیوٹی یہاں پہ یاد ہے میرے خیال سے. بالکل ایسے ہے. اس کی کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ سم ٹائم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گندمی رنگ ہے لڑکیوں کا, کیونکہ نہ زیادہ گوری ہو نہ زیادہ کالی ہو, یہ ریزن ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ہر بندے کے اپنے اپنے ڈفرینسز ہوتے ہیں. کنہیں کو گوریاں پسند ہیں, کنہیں کو مڈ والی ہوتی ہیں, کنہیں کو ڈارک ہوتی ہیں. تو ہر بندے کی اپنی اپنی میرے خیال سے وہ پرسنل چوائسیز ہیں. لیکن میرے خیال سے اللہ نے جس مرضی جس کو بھی بنایا خوبصورت ہی بنایا میرے خیال سے. جسٹ ڈپینڈز آن ہاؤ یو سی دیم. اچھا اسام بھائی, آپ نے اگست کے اندر اناؤنس کیا ہوا ہے ٹیلنٹ ہٹ کے نام سے آپ نے پروگرام جو ہے اس کو لانچ کرنا تھا. وہ اس وقت تک کہاں تک لانچ تو میں نے وہ کیا تھا 2 سال پہلے. وہ الحمدللہ لانچ ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آئی ہیلڈ 2 سال پہلے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام پورا کنڈکٹ کیا تھا لاہور, کراچی, اسلام آباد اور پشاور میں. مور دین 500 kids showed up. اس میں سے 20 بچے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جن کی بالز, کورٹ کی فیس, ٹریننگ فیس,
ساری جو ضروریات ہوتی ہیں کورٹ کی فیس اس کی رسپانسبلٹی میں نے لی ہے اور اس سال اس کو تھوڑا سا اور اپ گریڈ کر دیا ہے اینڈ ان کو بچوں کو آئی ایم سینڈنگ ابراڈ آلسو فار لاٹ آف انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ایز ویل. باہر سے امریکہ سے کوچ بھی آیا تھا ان کو کوچنگ کرنے کے لیے فار 2 weeks. ابھی ایک بچے کو ہم نے پشاور کے وی سینٹ ہم فار اے ہول منتھ ٹو تھائی لینڈ فار ٹریننگ اینڈ 2 اور لڑکے بھی لاہور سے گئے ہوئے ہیں تھائی لینڈ ٹریننگ کے لیے فار اے ہول منتھ, میں بھی 2 months ہو گئے ان کو اب. اور ابھی بچوں کو الحمدللہ سے وی سینڈنگ دیم ٹو قزاقستان آلسو فار اے منتھ آف ٹریننگ ایز ویل. اور اس سے پہلے بھی 3-4 بچے جو ہیں ڈفرینٹ ملکوں میں ٹورنامنٹس کھیلنے کے لیے گئے انڈر 18 کے. تو الحمدللہ پروگرام از گوئنگ ریئلی ویل. شروع اس لیے کیا تھا کیونکہ آئی گاٹ مائی فرسٹ پرسنل فائنینشیل اسپانسرشپ when I was 27 years old. اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان میں کسی نے مجھے فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا. اینڈ آئی ریئلی بلیو اگر آپ نے چیمپئنس بنانے ہیں تو یو نیڈ ٹو بی انوالوڈ ان دا جرنی, ناٹ جسٹ وہ اوپر تک پہنچ جائیں. مین مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں اور سارا پروسیس کریں. تو اسی لیے اسپانسرس کے پاس گیا ہوں. آئی ٹرائی ٹو فائنڈ لاٹ آف گڈ اسپانسر, سالڈ اسپانسر جو میرے ویژن کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ اس کی بیسس پہ ان بچوں کو اب ہم اسپانسرز لے کے دے رہے ہیں تاکہ دے کین ٹریول ابراڈ. ان کے پیرنٹس کے اوپر لیس پریشر ہو, بچوں پہ بھی لیس پریشر ہو. بیکاز when I was growing up I had a lot of pressure کہ جی امی ابو میرا سارا پیسہ لگا رہے ہیں اور کہیں خراب نہ ہو جائے, میں کہیں انجرڈ نہ ہو جاؤں تو کون سنبھالے گا, کیا ہوگا, اسٹڈیز میں چھوڑ دی ہیں. تو وہ سارے پریشر یو گو تھرو ایز اے چائلڈ ایز ویل, یو نو. لیکن I'm doing my level best. Alhamdulillah things are going really well for the past 2 years. Kids are performing really well. Sponsors are very happy as well. اور ایک ٹینس کی دنیا میں پاکستان میں ایٹ لیسٹ ایک نئی ویو آ چکی ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے. بچے آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر مینی ایئرز اتنے بچے انٹرنیشنلی ٹریول کر رہے ہیں پاکستان سے پلئنگ ڈفرنٹ انٹرنیشنل جونیئر ٹورنامنٹس. بالکل ایسے. اچھا وہ جو 16 یا 20 جو آپ نے ابھی جونیئرس کو ٹریننگ دینا اسٹارٹ کی ہے, ان میں سے کون سا ایک فیس ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے؟ بھائی سب سے زیادہ میرے خیال سے 16 والے اینڈ 14 کے بھی, کیونکہ ابھی ان کی بیسز بن رہی ہیں. 14 obviously are the best ones. ان کے پاس 4 سال ہے انڈر 18 کے اینڈ we can really get them ready by the time they get 17-18 they will be proper good level کے players. انہوں نے تو محنت یہ بھی کرنا شروع کی ہے. پہلے دن کو آئیڈیا نہیں تھا محنت کرتے کیسے ہیں پروفیشنلی اینڈ ہاؤ ٹو ٹرین ایز اے ٹینس پلیئر. یہاں پہ پیرنٹس کو بھی نہیں پتا تھا صحیح طرح اینڈ کوچز کو بھی. وہ سارا کلچر وہ سارا ٹرینڈ میں اب لے کے آ رہا ہوں. جو ساری میری ایکسپرٹیز ہیں, جو سب کچھ میں نے سیکھا ہے اپنے کریئر کے اندر, I'm trying to give that back to our tennis players and I'm very hopeful inshallah within 2-3 years you will see very very strong and positive results in tennis inshallah. اچھا پاکستان کے اندر کیا سمجھتے ہیں کن کن شہروں کے اندر ڈفرینٹ اکیڈمیز جو ہیں ٹینس سے ریلیٹڈ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں؟ بھائی اکیڈمیز تو بہت کم ہیں اگر جنرلی دیکھا جائے. سینٹرز ہیں میرے خیال سے, جس طرح پنجاب لان ٹینس ایسوسیشن کا, یہاں پہ PLTA میں یہاں کا دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. میرے خیال سے پشاور والے کوشش کر رہے ہیں, KPK والے آئی تھنک دے کین ڈو بیٹر. لیکن وہی ریسورسز کا مسئلہ ہے کیونکہ پشاور میں کافی ٹیلنٹ ہے, ہینڈ آئی کوآرڈینیشنز وغیرہ جو ہوتی ہیں, اسکواش بھی وہاں سے نکلتی ہیں. ٹینس میں بھی بہت بچے ہیں جو وہاں سے نکل رہے ہیں. ابھی آپ کرکٹ بھی دیکھیں, بہت سے زیادہ پشاوری جو پلیئرز ہیں, آئی تھنک سم تھنگ اباؤٹ دا بریڈ کے جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن والی گیمز ہیں ان میں دے ریئلی ایکسل کر رہے ہیں. اسلام آباد میں آئی ایم ناؤ الحمدللہ سے 5 مہینے پہلے آئی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹینس فیڈریشن آلسو. تو ہمارا نیشنل ٹینس سینٹر اسلام آباد میں ہے. تو وہاں پہ آئی ایم ڈوئنگ مائی لیول بیسٹ کہ زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر کو, اکیڈمیز کو جہاں پہ جو ہیں کوچز کو بہتر کیا جائے تاکہ وہاں سے جو ہے نا جلد سے جلد جو کریم ہے وہ نکلے پلیئرس کی. اینڈ میرا بہت فوکس ہے, جب تک آپ انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز پلیئرس کو نہیں دیں گے, پلیئرز انٹرنیشنل لیول تک کا سوچیں گے نہیں. تو میں پہلی ٹاسک جو ہے ایز اے پریزیڈنٹ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ کہ جو نیشنل ٹینس سینٹر ہے اس کو پراپر اپ گریڈ کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل لیول کے ٹورنامنٹس ہم پاکستان میں کرا سکیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ہر بچے کو باہر بھیجیں یا ہر پلیئر کو باہر بھیجیں, اتنی ریسورسز ہمارے پاس ہیں نہیں. بٹ واٹ وی کین ڈو ایز اے فیڈریشن ٹو برنگ دا ٹورنامنٹس into Pakistan, international tournaments, تاکہ ان کی انٹرنیشنل رینکنگ بنے, انٹرنیشنل پلیئروں کے ساتھ کھیل کے ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو, اینڈ دین دے کین ایکسپریس دیم سیلف پراپرلی. اور آپ کو اسپانسرز بھی اس وقت ہی ملتے ہیں جب انٹرنیشنلی آپ پرفارم کرتے ہیں اگینسٹ انٹرنیشنل پلیئرس. تو لیکن جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا آپ وہ ٹورنامنٹس انٹرنیشنلی کرا نہیں سکتے. تو الحمدللہ ورکنگ الاٹ. پہلی دفعہ جم بن گیا ہماری نیشنل ٹینس سینٹر میں, انشاءاللہ ریسٹورینٹ کیفے بننے لگا ہے, انڈور کورٹس بننے لگے ہیں. وہ کر کے پوری گیم چینج ہو جائے گی انشاءاللہ پاکستان ٹینس کی. اینڈ انشاءاللہ میں نے یہ رسپانسبلٹی اب لے لی ہے بینگ اے پریزیڈنٹ. تو اگر میں نہیں کر پایا تو پھر کوئی نہیں کر پائے گا. تو انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ مائی لیول بیسٹ کہ انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان کا پورا ٹینس کا اسٹرکچر جو ہے نا انشاءاللہ چینج کیا جائے. اچھا احسام بھائی یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کس حد تک سپورٹیو ہوتی ہے
मतलब जब भी फंडिंग होती है हम देखते हैं क्रिकेट के अंदर गवर्नमेंट फंडिंग करती है, दूसरे जो और खेल हैं उनके अंदर करती है, टेनिस की किस हद तक जो है वो फंडिंग करती है? देखिए गवर्नमेंट कर रही है, थोड़ा बहुत करती है, ज्यादा नहीं. गवर्नमेंट आई अंडरस्टैंड नाउ, स्पेशली नाउ दैट आई एम पार्ट ऑफ द फेडरेशन, मुझे सारी निटी ग्रिटी समझ आ रही है, पॉलिटिक्स समझ आ रही है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के चक्कर, पीओए के चक्कर, आईपीसी के चक्कर, गेटिंग टू अंडरस्टैंड ऑल द गेम. और उसमें यही है, प्लेयर्स फेडरेशन, आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर देम टू ब्लेम द गवर्नमेंट. स्पॉन्सरशिप वगैरह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, स्पॉन्सरशिप होती है फेडरेशन खुद जो है ना जाके लें. यू नीड टू गो टू द स्पॉन्सर्स, उनको बताएं, दिखाएं कि किस लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. आई थिंक हमारी जो फेडरेशन है मोस्टली दे रिलाई टू मच ऑन द गवर्नमेंट, कि जब तक गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होगी जी हमने कुछ करना नहीं है, जब तक गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होगी किसी को बाहर नहीं भेजना. बट दे डू वेरी मिनिमल वर्क टू गो आउट एंड एक्चुअली लुक फॉर स्पॉन्सर्स. अभी पिछले दिनों 2-3 हफ्ते पहले कोई कॉन्फ्रेंस, महीने पहले कॉन्फ्रेंस भी हुई थी स्पोर्ट्स के ऊपर, तो उन्होंने दे आस्क्ड मी टू बी अ की नोट स्पीकर एज वेल. तो उसमें मैंने सबसे पहली बात ये की थी सबके साथ कि हम जी पीसीबी को रोलते रहते हैं कि वो सारे स्पॉन्सर्स ले रहे हैं, वो सारी के सारी जो है ना पैसे ले रहे हैं, ये वो. एक्चुअली गवर्नमेंट डजंट फंड देम टू मच, उनके सारे प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं. और प्राइवेट स्पॉन्सर किस तरह, उनकी मार्केटिंग टीम है, उनका सारा सोशल मीडिया टीम है. तो जब मैंने पूछा फेडरेशन को आप में से किसी के पास है मार्केटिंग टीम या सोशल मीडिया टीम, किसी एक बंदे ने हाथ नहीं उठाया. तो मैंने कहा फिर आप प्लीज या तो पीसीबी को भी ब्लेम ना करें और गवर्नमेंट को भी ब्लेम ना करें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज फेडरेशन एंड प्रेसिडेंट्स आल्सो ऑफ द फेडरेशन कि आप काम करें, उठें अपनी जगहों से और जाके लुक फॉर स्पॉन्सर्स. गवर्नमेंट पे टोटली रिलाई नहीं कर सकते. देयर आर मोर देन 50 फेडरेशंस. आईपीसी जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को एक बजट दे देती है, जी ये हमने आपको फंड कर दिया. अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उस बजट को डिफरेंट फेडरेशन में लगाना है, हाँ लगाना है, जो परफॉर्म कर रहा है, जो नहीं कर रहा. तो इट्स नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि टू नो अबाउट एवरी गेम, कौन परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है. एंड उसके अंदर यही है कि फंडिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की, आई थिंक टू एक्सटेंड लेवल, और जो ऑब्वियसली फेडरेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिनका विजन है एंड दे अंडरस्टैंड. एंड लेकिन उसके बाद आई थिंक फेडरेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है ना बाहर जाके खुद से स्पॉन्सर ढूंढें और अपनी स्पोर्ट्स को प्रमोट करें. एंड ये फेडरेशन के काम है, फेडरेशन बनती इसलिए है कि आप अपनी स्पोर्ट्स को प्रमोट करें. प्रमोट कैसे करेंगे? व्हेन यू गेट मोर स्पॉन्सर्स, और जब वो आएंगे टीवी पे आएंगे या मीडिया में आएंगे तो देन इट गेट प्रमोटेड, नॉट बाय कि जब तक फंड नहीं आएगा तो हमने कुछ करना नहीं है. तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग मेंटालिटी. अच्छा इसाम भाई, क्या समझते हैं टेनिस कैसी गेम है कि मतलब फाइनेंशियली किस हद तक वो सपोर्ट कर सकती है? क्योंकि आजकल नौजवानों के अंदर ये अब जो है इन फ्यूचर अब ये बढ़ता जा रहा है रुझान कि वो टेनिस की तरफ आए, तो माली लिहाज से किस हद तक जो है ये सपोर्ट कर सकती है? भाई देखें, कोई भी स्पोर्ट आप ले लें दुनिया में, इवन क्रिकेट ले लें, आपको पैसा उस वक्त ही मिलता है व्हेन यू गेट टू द टॉप. ठीक है, आपकी डोमेस्टिक में नीचे वगैरह लोग कहते हैं जी हमें नहीं पैसे मिल रहे, ज्यादा नहीं मिलते, हमें कहीं वो कर लें, वापडा में रख लें, आर्मी में रख लें, कोई किसी गेम पीआई में रख लें, फलाना में रख लें, नौकरी पे रख लें. यू नो, मेनली पूरी दुनिया में सारी स्पोर्ट्स में यही होता है, आप पैसा बनाना उससे शुरू करते हैं व्हेन यू गेट टू द टॉप. नीचे वाला जो आपकी ग्रोइंग है इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट. और ये मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, स्पोर्ट्स को एजुकेशन से अलग ना लें. एक डॉक्टर बनने के लिए अगर आपने हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, देयर इज सो मच मनी यू स्पेंड फॉर दिस योर किड टू स्पेशलाइज इन बिकमिंग अ हार्ट सर्जन. जब हार्ट सर्जन बनते हैं तो फिर आप पैसा बनाना शुरू करते हैं. नीचे आप लेवल पे जो नर्स, उसकी एक एग्जांपल हमारे मतलब आंखों के सामने से पिछले दिनों भी गुजरी है, जिसमें अरशद नदीम साहब बिल्कुल ऐसे ही जेवलिन थ्रो, और फिर माशाल्लाह से आपने देखा है. क्या समझते हैं उनके पीछे भी कोई ऐसी स्पोर्ट थी? नहीं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो की है, क्योंकि मैं इनको देखता रहा हूँ. इस्लामिक गेम्स में हमारे साथ गए थे, वो एशियन गेम्स में हमारे साथ गए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे साथ गए थे, और अपने खर्चे पे तो नहीं गए, गवर्नमेंट भेजती रही है हर जगह. एशियन गेम्स में गवर्नमेंट ने भेजा, तो सारे रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह इन गेम्स में, द कंट्री या गवर्नमेंट फंडेड देम. ये इंडिविजुअल इवेंट्स नहीं होते, ये कंट्री के इवेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट फंड करती है और गवर्नमेंट भेजती है. मैं तो बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि इनको मेरिट पे भेजते रहे हैं. बहुत सी अदर स्पोर्ट्स में अनफॉर्चुनेटली मेरिट पे लोगों को नहीं भेजते, फेवरेटिज्म वगैरह करते हैं, ये चीजें. लेकिन ये भी मेडल्स लेते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर स्पोर्ट के अंदर. एंड द वे ही केप्ट ऑन गोइंग, जो उनका करियर जब बात भी होती है, इनके इंटरव्यूज भी देखे मैंने, और इनको मिला हुआ भी हूँ ऑब्वियसली. एंड एक तरह से इनकी जर्नी पिछले 4-5 साल की मैंने देखी, क्योंकि मैं जब एशियन गेम्स में था ये भी थे, इस्लामिक गेम्स में ये भी थे, कॉमनवेल्थ में भी ये थे, अभी हम एशियन गेम्स में गए थे वो भी वहां पे थे. तो डूइंग ऑल दैट थिंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दैट ही इज एट द टॉप,
میرے خیال سے تو جو ماشاءاللہ اس کو مل رہا ہے اور گورنمنٹ جس طرح کر رہی ہے he truly deserves it. بالکل ایسا ہے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا اسام بھائی یہ بتائیں کہ مطلب جس طرح سے ابھی ہمارے یہ کھیل جو چل رہے ہیں, آنے والے ٹائم کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹینس جو ہے مطلب وہ اپنی دھاک بٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں گیپ ہے, میں آیا اسی لیے ہوں بینگ پریزیڈنٹ, کیونکہ آئی فیل لائک میرے بعد اور عقیل خان جو ہیں ان کے بعد دیر از اے ہیوج گیپ, اس کو کم کس طرح کرنا ہے. اینڈ واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو اسٹارٹ فوکسنگ آن دا جونیئر پلیئرس جو 12, 14, 16 کے ہیں. اینڈ یہ پروگرام ایس کا بھی میں نے اسی لیے شروع کیا تھا 2 سال پہلے. آئی ریئلی سیریسلی ڈونٹ وانٹ کہ جو اسکواش کا اشر ہوا ہے ہمارے ملک میں, جو ہاکی کا ہوا ہے, وہ ٹینس کے ساتھ بھی ہو. الحمدللہ سے اللہ نے بہت عزت دی ہے. آئی بین دا اونلی پاکستانی اینڈ مسلم پلیئر پہلا جو گرینڈ سلیم فائنل کھیلا ہوا ہے اینڈ ٹاپ 5 دنیا کے میں پہنچا ہوا ہے ورلڈ کے. اللہ کے فضل و کرم سے راجر فیڈرر کو میں نے ہرایا ہوا ہے, رافا نڈال کو بھی, اینڈی مرے, جوکووچ. تو آئی ریئلی وانٹ کہ لیگیسی انشاءاللہ چلتی رہے. اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ میری رسپانسبلٹی بھی ہے اس میں ٹو گیو بیک اینڈ ٹو میک شیور کہ یہ چیزیں نہ ہوں کہ بہت زیادہ گیپ ہو جائے. ٹیلنٹ ہے ہمارے خیال سے ساری اسپورٹس میں ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو گیو دیم دا رائٹ ڈائریکشن, دا رائٹ پاتھ اور ایک ویژن. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایتھلیٹس ویسے بھی لوگ انہوں نے بہت چھوٹا سوچنا شروع کر دیا ہوا ہے. بٹ فار می آئی ریئلی بلیو اسکائی از اے لمٹ جی. اگر اشرف ندیم گولڈ میڈل لے سکتا ہے ہمارے لیے, جہانگیر خان صاحب 10 سال ورلڈ نمبر 1 رہ سکتے ہیں, کرکٹ ورلڈ کپ ہم نے جیتا ہوا 92 کا, میں اگر ٹاپ سارے پلیئرس کو بینگ اے پاکستانی ہرا سکتا ہوں تو obviously یوتھ از کیپیبل اینی تھنگ. لیکن یہی ہے ہم کو ویژن ڈائریکشن دینی چاہیے جس کی وجہ سے میں اب پریزیڈنٹ بناؤں. آئی وانٹ ٹو بیسکلی چینج جو سارا ایکو سسٹم ہے ٹینس کا, اور ہر پیرنٹ کو, ہر بچے کو, ہر کوچ کو آئی وانٹ کہ وی کین پروڈیوس انٹرنیشنل لیول, گرینڈ سلیم لیول پلیئرس. اور ایک جو ایکو سسٹم ہے اس کو میں بوسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں, الحمدللہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یو ول سی ریئلی پازیٹیو. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ یو ول سی. اور یہ میں ضرور گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی پلیئر کو فیڈریشن سے جو ہے نا کوئی خفا نہیں ہوگا, کیونکہ دس فیڈریشن از فار دا پلیئرس. جو ساری پلیئرس کی جو ضروریات ہیں ان کو میں پورا کر رہا ہوں اینڈ اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ, کیونکہ جب تک آپ وہ انوائرمنٹ اور فیسلٹیز کریٹ نہیں کریں گے آپ ورلڈ چیمپئنز نہیں بنا سکتے. اچھا اسام بھائی یہ بتائیں کہ فارغ ٹائم جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں, کیا ہابیز ہوتی ہیں؟ بھائی پہلے تو تھا یوز ٹو گو ٹو موویز الاٹ اینڈ ٹریولنگ کا شوق تو obviously وہ ہمیشہ رہا ہے, لیکن اب الحمدللہ سے 2 سال سے میرا بیٹا ہے اینڈ آئی میک شیور کہ جب بھی میرے پاس فری ٹائم ہو جو بھی ہو آئی اسپینڈ ود ہم. اور الحمدللہ 3 ماہ کی بیٹی بھی ہے اینڈ لائف obviously چینج ہو گئی ہے. 4 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی تو obviously got to travel a lot with my wife as well and لیکن الحمدللہ میں I think اسپورٹی ہوں, اللہ کا شکر ہے. ابھی جان ہے اور وہ بیٹے کے ساتھ بھاگتا رہتا ہوں, اس کو میں نے سب اسپورٹس سے انٹروڈیوس کروا دیا ہے, ویدر از باسکٹ بال, فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, سوئمنگ ابھی تک نہیں کروائی. میں پول تو لے کے گئے ہیں لیکن اس کو ابھی آتی نہیں ہے, اور ٹینس وغیرہ تو الحمدللہ کافی ایکٹیو ہے وہ بھی. تو اس کے ساتھ پھر 24/7 جب میں ہوتا ہوں گھر پہ تو اس کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی ہے. میرے خیال سے تو وہ میری فیوریٹ ہابی ہے. اینڈ ریڈنگ بکس, اس کو بھی رات کو سونے سے پہلے آئی لائک ٹو ریڈ آلسو, اس کو بھی بکس پڑھ کے سناتا ہوں. تو یہ ہے آئی تھنک لائف چینج. پھر سارے آپ بچوں کے لیے کرتے ہیں پھر ساری چیزیں. بالکل ایسے. اچھا اسام بھائی موسیقی سے کوئی لگاؤ, کبھی فارغ بیٹھے ہوئے گانا کبھی سناؤ؟ بھائی فارغ بیٹھے ہوئے اب آج کل تو بہت ٹائم مل رہا ہے, کیونکہ میں ہماری ٹینس فیڈریشن جو ہے نیشنل ٹینس سینٹر از ان اسلام آباد, تو میں لاہور اسلام آباد کے کمیوٹ بہت کر رہا ہوں. اب پریٹی مچ ہر ہفتے میں 2 یا 3 دن اسلام آباد ہوتا ہوں اور ویکینڈس میں لاہور آ جاتا ہوں اپنے. بالکل. تو وہ سارا جو موٹر وے کا سفر ہے وہ سارا گانے لگا کے بندہ سن رہا ہوتا ہے. اینڈ پہلے زیادہ شوق تھا میرے خیال سے جم وغیرہ کے اندر, لائک ٹو ڈو فٹنس ود میوزک. مجھ سے بالکل سناٹے میں یا کسی میں نہیں سنا جاتا, لیکن وہ والا میوزک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جم میں از اباؤٹ مور ہائپ کرنے کے لیے, آپ کو پمپ اپ کرنے کے لیے. اینڈ وین آئی ایم کر رہا ہوتا ہوں, جب ٹریول کر رہا ہوتا ہوں لاہور اسلام آباد کے درمیان, تو موسٹلی جو ہے نا پاکستانی گانے, انڈین پاکستانی گانے موسٹلی. کوک اسٹوڈیو کے آئی تھنک دے ہیو بین ڈوئنگ اے ریلی گڈ جاب. تو وہ کوک اسٹوڈیو وغیرہ کے جو نئے گانے آتے ہیں, آواز بھی بڑی پیاری, ذرا یہ آپ نے غلط سنا ہے. نہیں, آپ نے بہت غلط سنا ہے. آواز میری کس نے سن لی اور کس نے سنا دیا آپ کو؟ آئی ایم اے باتھ روم سنگر جی. وہ گانے جو ہے نا صرف گاتا ہی ہوئی ہے. مانے بات یار, ایمی جو سارا میرا تھوڑا سا وہ بنا ہوا ہے نا میرا امیج پاکستان کے اندر, وہ سارا کا سارا ایون دو اب جس طرح چاند فتح علی خان صاحب جیسے لوگ آ گئے ہیں تو آئی گیس ایوری بڈی کین سنگ, تو اس لیول پہ میں نہیں آ سکتا ابھی.
صحیح صحیح. اچھا احسان بھائی, پالیٹکس کے ساتھ کتنا لگاؤ ہوا ہے, کون سا فیوریٹ پولیٹیشین؟ بھائی آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ میرا پورا کیریئر دیکھیں نا, آئی آلویز ٹرائی ٹو کیپ مائی سیلف اوے فرام پالیٹکس. میں سمجھتا ہوں اسپورٹس کو تو ویسے انوالو ہی نہیں ہونا چاہیے اوے, لیکن جب سے پریزیڈنٹ بنا ہوں میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر یہ ٹینس چھوٹی سی گیم ہے پاکستان میں, اس میں اتنی پالیٹکس ہے, تو آئی کانٹ ریئلی امیجن کہ ایکچولی پاکستان کی پالیٹکس میں کیا کیا ہوتا ہوگا. اینڈ یہ ساری نیٹی گریٹیز میں اب سمجھ رہا ہوں, بینگ اے پلیئر. انڈیویجول اسپورٹ ہے اینڈ پوری زندگی میں نے کسی پہ ریلائی نہیں کیا اپارٹ فرام مائی پیرنٹس, اور کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں, کبھی کسی کے لیے ویٹ نہیں کیا. اپنی مدد آپ ہوتی ہے کیونکہ ہم سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہو سکتے, ہمیں کوئی سبسٹیٹیوٹ کر کے آ بھی نہیں سکتا. اگر آپ انجرڈ ہو گئے تو آپ ختم ہو گئے. تو الحمدللہ 25 سال سے کھیل رہا ہوں, ناٹ ریلائنگ آن اینی ون. لیکن اب فیڈریشن میں آ کے پچھلے 5 مہینے سے یو ہیو ٹو ویٹ فار پاکستان اسپورٹس بورڈ یا آئی پی سی یا پی او اے یا کسی اور بندہ, جب تک وہ نہ ہو وہ نہیں ہوگا. وہ چکروں میں اور کافی پالیٹکس ہے. پالیٹیشین جی اٹس ویری ایزی, میں اس لیے کہوں گا کیونکہ آئی فیل لائک جو ریلیشن جو ہے نا ایز اے اسپورٹس مین, وہ یو گو ود اے اسپورٹس پرسن جو بنا ہے, یو نو. اور obviously خان صاحب جو ہیں ایز اے اسپورٹس مین, obviously everybody idolizes him. کسی بھی اسپورٹس مین کو آپ اٹھا لیں پاکستان میں, جو کچھ وہ اچیو کر چکے ہوئے ہیں. اینڈ میرے خیال سے تو پالیٹیشین وہ I would go and support each and every one جس میں I feel like he's putting country first. بات ساری یہ ہے. اینڈ جب سے میں فیڈریشن میں آیا ہوں آئی انڈرسٹینڈ کہ کتنی چھوٹے چھوٹے لیگیلٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیپل کانٹ ڈو what they want to do. میں بھی آیا ہوں فیڈریشن میں, I have a vision, I have goals, I want to achieve, بٹ وہ سارے کے سارے میں اکیلے نہیں کر سکتا. You need to have support and help of the government also, of other ادارے also, اور ان کو مل بیٹھ کے ہی چلنا پڑے گا. And whether you like them personally or not, you have to find a way to work with them. And I think that's what politics is. اور اچھا پولیٹیشین جو ہے یہی ہوتا ہے کہ میرے خیال سے مل کر اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, ایٹ لانگ ایز اس میں ملک کا فائدہ ہو رہا ہے, وہ ہونا چاہیے. لیکن پرسنالٹی, جسٹ ایک سنگل کوئی پرسنالٹی ہوگی جو مطلب آپ کی بھی فیوریٹ ہوگی؟ میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں, میں جو ہے نا لائک بہت آنیسٹلی جواب دے رہا ہوں آپ کو. پالیٹکس میں کبھی پڑھا ہی نہیں, اور نہ ہی مجھے کبھی شوق ہوا, نہ انٹرسٹ ہوا ہے. لیکن عمران خان بینگ اے کرکٹر, بینگ اے اسپورٹس مین, ان کو فالو کیا بچپن سے, یو نو. اینڈ obviously he is an icon, اس کو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پرسنالٹی وائز اگر کسی کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کرتے ہیں, کس کو فالو تو نہیں کہوں گا میں کیونکہ obviously he is at a different level. تو میرے خیال سے بینگ اے اسپورٹس مین تو I obviously have to go with him because ان کا کریئر سب سے زیادہ اور ان کو پرسنلی سب سے زیادہ آئی تھنک بینگ اے اسپورٹس مین ان کو زیادہ سب سے زیادہ فالو کیا. اچھا احسان بھائی یہ بتائیں, اگر پالیٹکس کے حوالے سے آپ کو کبھی آفر کی جائے جی تو کون سی پارٹی کو جوائن کریں گے؟ بھائی پارٹی میں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, پالیٹکس کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. میرے خیال سے بیسٹ تھنگ فار می از ٹو اسٹے ریلیٹڈ ود اسپورٹس. اور جو میں اپنا بیسٹ میری وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, پاکستان میں یہی تو سب سے زیادہ مسئلہ ہے میرے خیال سے, جس بندے کی جو وہ نہیں ہے نا کیا کہتے ہیں اسپیشلٹی, وہ سے باہر ہو کے کام کرتا ہے. تو میری اسپیشلٹی اسپورٹس ہے, ٹینس ہے. آئی تھنک آئی شوڈ جسٹ اسٹے ان اسپورٹس, اور جو بھی اپنی کنٹریبیوشن ہے میری مجھے اسپورٹس کے اندر جو ہے نا اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں آئی تھنک ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہ میں کسی کو جانتا ہوں اچھی طرح کہ ان کے ویژن کیا ہیں, سب کے اپنے اپنے ہیں, اتنا کلوزلی میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں. اینڈ میرا اپنا گول ہے ٹو رن پاکستان ٹینس فیڈریشن, اس کو ایز اے بیسٹ وے پاسبل. اینڈ میں بہت پیٹریوٹک بندہ ہوں, اینڈ آفرز آئی تھی امریکہ سے, انگلینڈ سے, ٹو گیٹ نیشنلٹی ان کی طرف ہو جاؤں. آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے گائے. اینڈ میرا بس یہی گول ہے کہ انشاءاللہ جس طرح بھی جس کیپیسٹی میں بھی میں پاکستان کی ہیلپ کر سکتا ہوں اس طرح میں کروں. اینڈ اور اگر دو آئی ڈونٹ تھنک اور سی مائی سیلف ایور ٹو بی اے پولیٹیشین, لیکن وہ یہی ہوگا کہ جس کا ویژن ہے ٹو بیسکلی میک پاکستان بیٹر, تو اسی کے ساتھ ہوں گا میں. لیکن ابھی مجھے کسی ابھی ویژن نہیں پتا کیا ہے, کیا سین ہے, کیا نہیں ہے. اچھا ابھی جو ہے بڑے میاں صاحب, ان کے بارے میں کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے چیک اپ کے لیے لندن جا رہے ہیں. تو بائی چانس اگر آپ بھی اسی فلائٹ میں ہوں جی اور ایک دم سے میاں صاحب سامنے سے آئیں, تو سب سے پہلے جو ہے آپ کے ورڈز کون سے ذہن میں آئیں گے میاں صاحب کو دیکھ کے؟ نہیں obviously I'll wish him get well soon جی. اگر تو وہ اپنی obviously اس کے لیے جا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہیلتھ کی وجہ سے جا رہے ہیں, تو that's the only thing you can say to a person جو اگر کسی ہیلتھ کی ریزن سے جا رہے ہیں. wish them all the best and get well soon. اور بندہ اور کیا کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں ان ینگسٹرز کے لیے کیا میسج دیں گے جو اب ٹینس کی طرف آ رہے ہیں؟
بھائی میرے خیال سے یگسٹرس ناٹ جسٹ فار ٹینس, میرے خیال سے کسی بھی وے آف لائف کے اندر آئی تھنک ہم فار سم ریزن نیشن بن گئے ہیں ٹو اسٹارٹ میکنگ ایکسکیوزز, اینڈ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بھی چھوڑ دی ہے. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو اسٹارٹ رسپیکٹنگ ایچ ادر, ٹو اسٹارٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آل پاکستانیز, وی آل مسلمس, اور ہم ایک دوسرے کو اس طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتے کہ آپ ایک دوسرے کے, ہم جو ہے نا پاکستانی قوم ہے. تو وہ بہت ضروری ہے. لائف میں شارٹ کٹس آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتے, اینڈ اب جو سوشل میڈیا کا آ گیا ہے, آئی تھنک وی آر ویری یوز ٹو ہو گئے ہیں فار کوئک فکسز, اور آپ 2 مہینے کام کر لیں تو آپ کو رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں 10 سال کی محنت کے. تو وہ جو ہے نا کوئک فکسز لائف میں نہیں ملتے, اسپیشلی پروفیشن میں, ٹینس میں بھی. اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری ویری پیشنٹ, یو نیڈ ٹو بی ویری ویری ہارڈ ورکنگ, ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے, سیکریفائسز لینا بہت ضروری ہے. اینڈ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آج کل یوتھ میں دیکھتا ہوں, فار واٹ ایور ریزن, آئی ڈونٹ نو, اسپیشلی ٹینس پلیئرز میں بھی ویژن نہیں ہے بالکل بھی. بالکل جو ہے نا دماغ جو ہے نا پرپز ہی نہیں ہے کہ کسی پرپز کے لیے کھیل رہے ہیں آپ. unless and until you find that purpose or goal, آپ لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. پھر آپ بس لگے رہیں گے ایسے, کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں, پتنگ کی طرح, بالکل. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ویژن, ٹو ہیو اے گول, اینڈ ٹو بی پیشنٹ, اینڈ بڑا سوچیں. جب تک بڑا نہیں سوچیں گے آپ بڑے کام نہیں کر سکتے. اینڈ جب تھنک بگ, آپ کو پہلے جس نے ایگزامپلس دی ہیں, ارشد ندیم کی ہے, جہانگیر بھائی کی ہے, عمران خان, وسیم اکرم, ہاکی ٹیم کے ہیں, شہباز احمد جونیئر, اگر میری لینی ہے چلے میری بھی لے لیں, تو کیپیبل تو ہیں, لیکن ون نیڈس ٹو اسٹارٹ تھنکنگ بگ اینڈ تھنک فار پاکستان فرسٹ. اینڈ کیونکہ آئی ریئلی آنیسٹلی بلیو کہ جس جگہ پہ ہم پہنچ گئے میں ایز اے نیشن, ہم ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں, کسی نے باہر کیا کہ ہماری مدد نہیں کرنی ہے. بالکل. سو اللہ پاکستان کو وہی ہے جی اپنے مان میں رکھے, اینڈ ہوپ فلی یہ جو ینگ جنریشن ہے اٹ کین ٹیک اینڈ ہیلپ پاکستان گیٹ انٹو دا رائٹ ڈائریکشن انشاءاللہ. بالکل ایسے. اچھا سام بھائی, جاتے جاتے, یہ میرے اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہے اور یہ جسٹ ایسے ہی میرے مائنڈ میں بیٹھے بیٹھے آ گیا کوسچن. یہ بتائیں, کافی سارے کمرشل آپ نے کیے ہیں اور انٹریکشن بھی رہا ہوگا, جب بھی مطلب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کے کمرشل وغیرہ بھی چل رہے ہوتے, کبھی ڈرامے کے لیے کسی نے اسپانسر کی ہو؟ ماشاءاللہ ہائٹڈ بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں. نہیں آئی جی, ڈرامے کے لیے وہ آفر آئی ہوئی ہے, فلمس کے لیے بھی آئی ہوئی ہیں, لیکن پاس میں تو میں نے کہا تھا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, آئی ایم ٹریولنگ سو مچ, تو ناؤ آئی ایم موسٹلی ان پاکستان, تو لیٹس سی, یو نیور نو, دیکھتے ہیں. سام بھائی, پاکستانی کرکٹ کی اگر میں بات کروں تو T20 کا میچ ہارے, پھر جو ہے جتنے بھی میچز آتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم صاحب, ان کو مطلب جو ہے وہ کپتانی دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مایوس ہونا پڑتا ہے. کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ بھائی ویسے تو کرکٹ کی بات نہ ہی کریں, میں تو مذاق کے علاوہ یہ اس کے بعد دیکھنا ہی چھوڑ دیے میں نے ورلڈ کپ کے بعد. اینڈ لیکن بابر بھائی سے ایکچولی میں ابھی ملا ہوں, میرے خیال سے 2 ہفتے پہلے. وی ور سٹنگ ٹوگیدر فار آلموسٹ گھنٹہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا ارشد ندیم کے آنر میں ایونٹ تھا GSQ کے اندر, تو آئی ہیپن ٹو بی سٹنگ ود بابر کے ساتھ, تو اس کے تک کافی اچھی کانورسیشن لانگ ہوئی. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ ویئر ہی از کمنگ فرام آلسو, کیونکہ جب سے میں بھی آیا ہوں فیڈریشن کے اندر, ہمارے پاکستان اسپورٹ بورڈ کے 3 DGs چینج ہو گئے ہیں 5 مہینے کے اندر. تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پورا اپنا ویژن لے کر, وہ 2 ہفتے کے بعد بندہ چینج ہو جاتا ہے, دین یو ہیو ٹو گو اگین ٹو اے نیو ون, اس کے ساتھ اپنا ویژن چینج کر بتائیں, شیئر کریں, بتائیں کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں, وہ مہینے بعد چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ کو اگلے پاس جانا پڑتا ہے. اور یہی حال جو ہے کرکٹ جو ہے ہماری PCB کا بھی ہو رہا ہے. آئی فیل لائک اتنے چیئرمین چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اتنے اسپورٹ ڈائریکٹر چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ ایک کنسسٹنسی نہیں ہے. جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے اسپیشلی اسپورٹس کسی بھی فیلڈ کے اندر, آئی ڈونٹ تھنک یو کین بی سکسیزفل. آئی انڈرسٹینڈ آپ کے ڈفرنٹ فارمیٹس ہیں 3, میرے خیال سے یو شوڈ ہیو 3 ڈفرنٹ کیپٹنس, میں اس میں ریئلی بلیو کرتا ہوں, کیونکہ آئی تھنک ایک کیپٹن کے اوپر تینوں کے تینوں فارمیٹس ڈالنا اور تینوں کے تینوں کھیلنا اور لیڈ کرنا بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. تو وہ چیزیں ہیں, اینڈ ابھی بھی آئی بلیو بابر از دا بیسٹ پلیئر وی ہیو. سارے جو ہیں فیکٹس جو ہیں فگرز ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, ہم جو مرضی باتیں کر لیں. اینڈ ہی از اے سینئر پلیئر, اٹس ناٹ ویری ایزی آلسو کسی جونیئر کے انڈر آپ سینئر پلیئرس کو کھلائیں, اسپیشلی دوز سینئر پلیئرز ہو آر پرفارمنگ بیٹر دین ایوری ون ایلس. تو وہ چیزیں ہیں, اب نیٹی گریز ہیں, مجھے نہیں پتا پالیٹکس ٹینس میں اتنی زیادہ ہے, تو آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ کرکٹ میں کتنی زیادہ ہوگی, اسپیشلی بینگ اے ٹیم اسپورٹ. لیکن پچ پہ بس نظر آ رہا ہوتا ہے. آئی تھنک ایز اے اسپورٹس مین آلسو آئی تھنک کہ دیر از نو یونٹی ان دا ٹیم.
اور جب تک وہ ٹیم یونائٹیڈ نہیں ہوگی, اور ٹیم یونائٹیڈ اوبیسلی کیپٹن کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے لیکن ٹیم مینجمنٹ کی بھی ہوتی ہے, اینڈ اس میں سارا کلیکٹیو میٹر ہے. اینڈ جب تک آپ ٹیم کو یونائٹ نہیں کریں گے, یہ ٹیم موسٹلی 3-4 سال پہلے ینگسٹرز آئے ہوئے تھے, آئی فیلٹ لائک آپ کو ان کی یونٹی وہ فیل ہوتی تھی, اینڈ آئی اسٹارٹڈ واچنگ کرکٹ اگین آلسو. زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ڈومیسٹک لیول سے جو پلیئرز ہیں وہ حالانکہ مطلب چھوٹے علاقوں سے ہوتے ہیں, اگر وہ انہیں لے کر آیا جائے, اور جس طرح سے یہ ابھی کرکٹ کے اندر ایک نظام چل رہا ہے, یہ پرفارمنس بیس ہونا چاہیے, میرٹ پہ ہونا چاہیے, کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. obviously probably یہ چیز کنٹروورشل ہو جائے گی, اب تو دور ہوگی, بندہ کوئی بھی باتیں کر سکتا ہے, but being a sportsman, I didn't really like the idea of PCB کہ آپ نے محمد عامر کو اور آپ نے اماد وسیم کو ٹیم میں لگائے واپس T20 کے, کیونکہ they had retired to play for Pakistan. اگر ایک بندے نے کہہ دیا کہ میں ریٹائر ہو گیا, میں پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا, اس کا مطلب ہے پاکستان از ناٹ the number one priority. پھر آپ ان کو کیوں زبردستی ٹیم میں لے کے آ رہے ہیں؟ You should have given someone else a chance then. اور یہ میں بھی لیگس کھیلتا رہا ہوں پوری زندگی میں اپنے. لیگ کرکٹ جو ہے بہت ایزی کرکٹ ہے, یا لیگ ٹینس بھی بہت ایزی ٹینس ہے, کیونکہ آپ کو پرائز منی وغیرہ سب کچھ پہلے مل کے ہی ہوتی ہے, آپ کے اوپر پریشر ہی کوئی نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی. تو اگر آپ لیگ کھیلتے رہیں گے اور ایک دم سے آپ پاکستان کے لیے کھیلیں گے, دین یو ہیو ٹو فیس آل دیس پریشر, کیونکہ آپ کو پتا ہے نہیں پرفارم کیا تو مجھے گالیاں پڑ دی ہیں. اور یہی ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی وہ لوگ, ایون دو دے آر ویری ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. محمد عامر از پرابلی ون آف دا بیسٹ لیفٹ آرم بالرز, اماد وسیم بھی پرابلی ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈرز ہوگا دنیا کا. لیکن اگر انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلی نہیں 4-5 سال سے, دے ہیو ناٹ فیس دیٹ پریشر ورلڈ کرکٹ کا. اور مین اوور جب آئے ہیں اور جب مین ٹائم آیا ہے, انفارچونیٹلی بوتھ آف دیم ٹک دا پریشر, جس کی وجہ سے بابر بھائی سے یہ میں نے ضرور پوچھا تھا کہ آپ اور رضوان کیوں نہیں آئے سپر اوور کے اندر. اور شاہین شاہ افریدی جو ہے پوری دنیا کو پتہ ہے از اے نمبر 1 بالر رائٹ ناؤ, آپ نے آخری اوور جو ہے جو تھا وہ اس سے کیوں نہیں کروایا؟ تو اس پہ انہوں نے ضرور کہا مجھے کہ وہ ڈیسیجن کولیکٹیولی صرف ان کا نہیں تھا, پچ پہ سارے ڈیسیجن وہ لیتے ہیں, لیکن سپر اوور سے پہلے دے ہیڈ اے ٹیم میٹنگ, اس کے اندر ڈیسائیڈ ہوا گیا تھا کہ جی یہ جائیں گے اور محمد عامر کرائے گا, وچ آئی فیلٹ. اور انہوں نے بھی مجھے ادھر بیٹھ کے اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ وہ غلطی مینجمنٹ سے ہوئی ہے. شاہین شوڈ ہیو گون دیر, بیکاز پچھلا ورلڈ کپ ہوا تھا کہ شاہین انجرڈ ہو گیا تھا, سارے رو رہے تھے جی وہ انجرڈ ہو گیا, پاکستان نہیں جیت سکا. اب جب بندہ پورا فٹ ہے آپ کے پاس سپر اوور ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں, بڑی سمپل سی بات ہے. تو وہ تو اس کے لیے آپ کو کرکٹ ہونے, میں کرکٹ کھیلنی بھی نہیں آنی چاہیے, راکٹ سائنس ہے. اب میں جب بھی ڈیوس کپ کھیلا ہوں پچھلے 25 سال میں, اگر 5th میچ ہوتا ہے, میں نے کبھی زندگی میں کسی جونیئر کو نہیں کھلایا. آلویز آئی اسٹیپ اپ یا کیل خان اسٹیپس اپ فار 5th میچ, کہ جی وہ ایک پریشر ہوتا ہے دوسرے کے اوپر کہ وہ یہ سام سے کھیل رہا ہے, تو آدھے تو اسی میں رہ جاتے ہیں نا. بالکل ایسے. تو آئی تھنک پاکستان کرکٹ بورڈ کی کنسسٹنسی کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک مینجمنٹ بہت چینج ہو رہی ہے, پلیئرس موسٹلی 80% وہی ہیں, but then they need to keep changing their mindsets also and mentality. اور fixes جو ہے نا, I feel پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے they're only looking for short term fixes. یہ fixes short term سے نہیں ہونے والے, you need to have a long term پوری اسٹریٹجی ہو اور فکس اسی طرح کریں. ایک سیریز ہوتی ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا, بندے باہر, کیپٹن باہر, وہ جو ہے جو باہر سے کوچ آئے ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے. اینڈ میں تو یہ ضرور کہوں گا, I don't know, nobody is going to listen to me, جس سال ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس سال آپ ایک ہی اپنا کوچ رکھیں. 2 ہفتے پہلے ورلڈ کپ سے اپنا کوچ چینج کر رہے ہیں, یا مہینہ پہلے کوچ چینج کرنے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ اچیو نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. اچھا اسام بھائی, سوشل میڈیا کا آپ جو ہے وہ کافی زیادہ وہ ان ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, اور اب تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دن کے اندر کرسٹیانو رونالڈو کے جو ہے وہ ملینز کے اندر اس کے فالوورز گئے, اور 24 آورس کے اندر انہوں نے ڈائمنڈ بٹن بھی انہوں نے حاصل کیا. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں جی, ڈیزرو کرتا ہے بندہ. آئی تھنک ہی از دا موسٹ پاپولر پرسن رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ, اسپورٹنگ بھی اور نان اسپورٹنگ بھی. آئی تھنک یہ ایک وقت آیا تھا جب مائیکل جیکسن ہوا کرتا تھا. آئی تھنک اگر مائیکل جیکسن ابھی زندہ ہوتا تو اس کے پاس بھی یہ چیز ہوئی ہوتی. اینڈ رونالڈو اپنا لیول اس طرف لے گیا ہوا ہے, اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم بینگ اے فٹ بال لور آلسو اینڈ اسپورٹس لور. جو کچھ وہ بندہ کر رہا ہے از انبلیویبل, ریمارکیبل. جس کنٹری میں جاتا ہے, جس لیگ میں جاتا ہے, ہی از اے ٹاپ اسکورر پچھلے 20 سالوں سے, ویدر از اٹلی, ویدر از اسپین, ویدر از لنڈن, ویدر از ناؤ سعودی عرب کے اندر. تو ریمارکیبل. اینڈ آئی تھنک سوشل اب جا کے تھوڑا سا مزہ آتا ہے کہ وہ بندہ سب سے زیادہ مشہور ہے جس نے ایکچولی کچھ کر رہا ہے.
ورنہ اور ایرے گہرے نتھو گہرے جو ہے نا وہ پتہ نہیں سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ان کی وہ ہوتی ہیں عجیب چیزیں کانٹینٹ لگایا ہوتا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ بندے مشہور کیسے ہوئے ہیں. اینڈ لیکن ناؤ ایکچولی ایک پروفیشنل انسان جس نے پوری زندگی اپنی محنت کی ہے اور اس کی اچیومنٹ جو اس کی ساری ہے, دنیا وانٹس ٹو سی دیٹ. اینڈ یا انبلیویبل, اور ناٹ دیٹ میں اس کی وجہ سے انسپائر ہوا ہوں, لیکن آئی تھنک سوشل میڈیا از دا نیو نارم ناؤ. اینڈ ہم جو ہیں انشاءاللہ پاکستان ٹینس فیڈریشن کا بھی, میرا بھی انشاءاللہ ود ان اے ویک وی اسٹارٹنگ آر پاکستان ٹینس فیڈریشن کا بھی یوٹیوب چینل انشاءاللہ, جس پہ سارا کانٹینٹ وغیرہ جو ہے نا آئی وانٹ ٹو گیو نیشنلس کا بھی, انٹرنیشنل ٹینس کا بھی. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. وہی بات ہے, یو نیڈ ٹو فائنڈ ویز ٹو میک منی فار دا فیڈریشن. آپ سب کچھ فیڈریشن کے اوپر اپنی گورنمنٹ کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. آئی تھنک دس ول بی ون وے آف میکنگ انکم فار پاکستان ٹینس فیڈریشن آلسو. اینڈ وہ ڈبیٹ میں نہ پڑے, رونالڈو میرا فیوریٹ ہے کہ میسی فیوریٹ ہے. آپ کے آنے سے پہلے میں نے میسی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, لیکن آئی ایم اے فین آف بوتھ پلیئرس. اینڈ آئی تھنک دونوں نے جو کیا ہے ورلڈ فٹ بال کے لیے اٹس انبلیویبل. بالکل ایسا ہے. تھینک یو ویری مچ.